السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم پڑھ رہے ہیں فعل مضارع کا اعراب، رفعی، نصبی اور جزمی حالت۔ فعل مضارع کی یا رفعی حالت ہوگی یا نصبی یا جزمی۔ جب کوئی ناصب ہو تو نصبی، جب کوئی جازم ہو تو جزمی، اور جب کوئی ناصب یا جازم نہ ہو تو پھر رفع۔ رفعی حالت اور نصبی حالت اور جزمی حالت کس کس سے آتی ہے، یہ ہم کل تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے، اور اسی کے متعلق آج بھی بات ہوگی، اور آخر میں آج خلاصہ بھی ہوگا جو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم نصبی حالت کی طرف آتے ہیں۔ یہ کچھ پڑھنے والا باقی تھا، تو یہ مانوی عمل کیا کرتا ہے، جو عوامل نواسب میں ہے۔ ان، یہ مصدری معنی میں کر دیتا ہے، یہ ہم نے پڑھا۔ لام نون، یہ بھی پڑھ دیا تھا، یہ بھی پڑھ دیا تھا، اچھا یہ تو پڑھ لیا تھا۔ اذن بھی پڑھ لیا تھا، ہاں۔ نصب مضارع کی علامات، یہ بھی پڑھ دی تھی۔ جزم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب مضارع کے شروع میں ادوات جوازم میں سے کوئی جازم آ جائے تو مضارع کی جزمی حالت ہوتی ہے۔ جوازم کی دو قسمیں ہیں، جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں۔ تو یاد ہونی چاہیے، جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں وہ ہے لم، لما، لام امر، ہے نہیں، اور جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں وہ ابھی یہاں پر نہیں لکھے ہوئے۔ یہ حروف بھی فعل مضارع میں لفظی معنوی دونوں طریقے عمل کرتے ہیں۔ کون؟ لم، لما، لام امر، لائے نہیں۔ لفظی عمل، حروف جازمہ کا لفظی عمل مضارع کو جزم دینا ہے، مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ معنی و عمل، حروف جازمہ فعل مضارع میں مختلف قسم کا معنوی عمل کرتے ہیں، یعنی ہر ایک کا معنی الگ الگ ہے۔ لم، یہ فعل مضارع کو ماضی منفی دو کام کرتا ہے۔ فعل مضارع میں ویسے تو زمانہ مستقبل ہوتا ہے اور وہ مثبت ہوتا ہے، مستقبل کی وجہ ہو جاتا ہے ماضی، اور مثبت کی وجہ ہو جاتا ہے منفی۔ یہ فعل مضارع کو ماضی و منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، اتنا دوہرا اس میں۔ لم یہ یہ فعل فعل مضارع مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ لم یہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جی، اسے نفی جہاد بلم کہتے ہیں۔ نفی جہاد، اکیلا جہاد بھی کہتے ہیں، جہاد معروف، جہاد مجہول، اور نفی جہاد بلم، اسے نفی جہاد بلم بھی کہتے ہیں، یہ اس کا نام ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ لما، یہ بھی لم کی طرح فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، لوج، وہ بھی ماضی منفی اور یہ بھی ماضی منفی، ماضی منفی، ماضی منفی، تو دونوں ایک ہی معنی پیدا کرتے ہیں، ماضی منفی، ماضی منفی۔ فرق کیا ہے آگے آ رہا ہے۔ لیکن اس کی نفی زمانہ ماضی سے زمانہ تکلم تک محیط ہوتی ہے، یہ آپ نے پہلے بھی یاد کیا ہوا ہے۔ لم کی نفی ماضی میں ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی زمانہ حال، جس کو زمانہ تکلم کہہ دیا، لیکن اس کی نفی زمانہ ماضی سے زمانہ تکلم تک محیط ہوتی ہے۔ یہ لائن دوہرا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی تک داخل نہیں ہوا، ہمارے حال تک، ہمارے تکلم تک محیط ہوتی ہے نفی۔ تو لائن دہرائیں اور سنائیں۔
لما یہ بھی لم کی طرح فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، لیکن اس کی نفی زمانہ ماضی سے زمانہ تکلم یعنی حال تک محیط ہوتی ہے، جیسے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ۔ لما یہ بھی لم کی طرف فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، لیکن اس کی نفی زمانہ ماضی سے لے کر زمانہ تکلم تک محیط ہوتی ہے، جیسے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ۔ لما فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، لیکن اس کی نفی زمانہ ماضی سے زمانہ تکلم تک محیط ہوتی ہے، جیسے ولما يدخل الإيمان في قلوبكم۔ جی اس کے بعد ہے لام امر۔ یہ فعل مضارع میں طلب کا معنی پیدا کرتا ہے، طلب، اور لائن ہی کے اندر بھی مطالبہ ہوتا ہے لیکن فعل کے نہ کرنے کا مطالبہ، اور لام امر میں کام کرنے کا مطالبہ، کام کرنے کا مطالبہ، اور نہیں کے اندر کام نہ کرنے کا مطالبہ، گویا کہ دونوں میں طلب پائی جاتی ہے، مطالبہ۔ لام امر یہ فعل مضارع میں طلب کا معنی پیدا کرتا ہے، جیسے لینفق ذو سعۃ من سعتہ، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، جس کو جتنی اللہ نے وسعت دی ہے وہ اس حساب سے خرچ کرے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کے گروپس میں بھی ادارے کے لیے اعلانات ہوتے رہتے ہیں، تو جس کے پاس جتنی وسعت ہے اس حساب سے خرچ کرے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ خرچ کرے، جس کے پاس وقت ہے وہ وقت خرچ کرے، جس کے پاس رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، تو وہ ان کو میسج کرے اور ادارے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے جو ہے اپنا جو میسج ہے وہ خرچ کرے، اپنا وقت خرچ کرے، اپنی قوت خرچ کرے، اپنے تعلق کو خرچ کرے۔ لام امر ہمیشہ مقصور ہوتا ہے، البتہ اگر اس سے پہلے واو فا ثم آ جائے۔ لام امر ہمیشہ مقصور ہوتا ہے، اگر اس سے پہلے واو فا ثم آ جائے تو یہ ساکن ہو جاتا ہے، یہ لائن دوہرا اسم ہے۔ لام امر ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، البتہ اگر اس سے پہلے واو فا یا سما آ جائے تو یہ ساکن ہو جاتا لام امر ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے واو فاصمہ آ جائے تو یہ ساکن ہو جاتا ہے۔ لام امر ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، البتہ اگر اس سے پہلے واو فا یا ثم آ جائے تو یہ ساکن ہو جاتا ہے۔ یہ لائے نہیں، یہ زمانہ مستقبل میں فعل کے نہ کرنے کے مطالبے کے لیے آتا ہے، یہ کام نہ کرو، ٹھیک ہے، کرو
اور ایک نہ کرو، لینفق خرچ کرو، اور لا تشرک شرک نہ کرو، کرو نہ کرو۔ جزم مضارع کی علامات جو کہ آپ کل پڑھ چکے، آج ان کی دہرائی ہی ہوگی۔ مضارع کی جزم کی 3 علامتیں ہیں: سکون، حذف حرف علت، حذف نون، یہ 3 دہرائش ہیں۔ سکون، حذف حرف علت، حذف نون۔ سکون حذف حرف علت حذف نون. سکون حرف علت حرف نون اعرابی. سکون حذف حرف علت اور حذف نون اعرابی۔ فعل مضارع صحیح الآخر، جیسے ینصرو ہے، بعد مذکر غائب، بعد مونث غائب، بعد مذکر مخاطب، بعد متکلم، تثنیہ جمع مذکر مونث متکلم، یعنی افعال اربع، افعال اربع سیاح، افعال اربع سیاح۔ تو جسمی علی سکون، یہ ہم نے کل پڑھا تھا، افعال اربع کی جسمی علی سکون کے ساتھ آتی ہے۔ لم یضرب، لم تضرب، لم اضرب، لم نضرب۔ فعل مضارع سی الاخیر، بعد مذکر غائب، بعد مونث غائب، بعد مذکر مخاطب، بعد متکلم، تثنیہ جمع مذکر متکلم کی جزم کی علامت سکون ہے، جیسے لم یضرب، لم تضرب، لم اضرب، لم نضرب۔ تو لائنیں دوہرائیں سنائیں۔ فعل مضارع صحیح الآخر کی جزمی حالت علامت سکون ہوتی ہے، جیسے لم یضرب، لم تضرب، لم اضرب، لم نضرب۔ فعل مضارع فعل صحیح مضارع الآخر صحیح جسم واحد کی علامت مذکر غائب، مؤنث غائب، واحد مذکر مخاطب اور متکلم اور تثنیہ اور جمع متکلم میں جسم کی علامت سکون ہوتی ہے، جیسے لم یضرب، لم نضرب، لم تضرب، لم اضرب۔ فعل مضارع صحیح الآخر یعنی افعال اربع میں جزم کی علامت سکون ہوتی ہے، جیسے لم یضرب، لم تضرب، لم اضرب، لم نضرب۔ جی، فعل مضارع معطل آخر، یہ معطل آخر کی ہم نے کل مثالیں یاد کی تھیں، یدو، یرمی، یخشا۔ تو یہی ہے، یدو، یرمی، یردا ہے، یدعو، یرمی، یرمی، یردا، تینوں مثالیں دوہرائے سنائیں۔ یدو، یرمی، یردا۔ یدعو آخر میں واو ہے، یرمی آخر میں یا ہے، یردا آخر میں الف ہے، واو یا الف، یہ معطل ہو گیا، واو یا الف حروف علت ہے نا، معطل آخر ہو گیا۔ اور نحو کا معطل جس کے آخر میں حرف علت ہو۔ وعدہ یعیدو کیا ہوگا نحو میں معطل کے صحیح؟ قال یقولو کیا ہوگا معطل کے صحیح؟ بولیں صحیح، کیا ہوگا؟ آدھا صحیح ہوگا۔ صحیح ہوگا، دونوں صحیح ہوں گے، صحیح الآخر، اس لیے لکھا ہوا ہے صحیح الآخر۔ صحیح الآخر آخر نہ بھی لکھیں تو چونکہ نحو میں بات آخر پہ ہوتی ہے، صرف آخر، تو آخر کو ہی دیکھنا ہوتا ہے، ادھر لکھا ہوا بھی ہے صحیح الآخر، ید یرمی یخشا۔ ان کا جو افعال اربع ہیں تو ان کی جزمی حالت حذف حرف علت، واو الف یا تینوں حذف ہو جائیں گے۔ بعد مذکر غائب، بعد مونث غائب، بعد مذکر مخاطب، بعد متکلم، تثنیہ جمع مذکر مونث متکلم کی جزم کی علامت حذف حرف علت، تو یہ واو یا الف تینوں حذف ہو جاتے ہیں۔ لم یرضا، لم ترضا، لم ارضا، لم نرضا۔
لم يدعو، لم تدعو، لم ادعو، لم ندعو، لم يرمی، لم ترمی، لم ارمی، لم نرمی۔ جی اب آپ دہرائیں گے 3 لائنیں، اور جس کو یاد ہو جائے اس میں۔ فعل مضارع معطل الآخر صیغہ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر مخاطب، واحد متکلم اور تثنیہ جمع متکلم میں جزم کی علامت حذف حرف علت ہوتا ہے، جیسے لم یرضى، لم ترضى، لم ارضى، لم نرضى، لم يدعو، لم تدعو، لم ادعو، لم ندعو، لم يرمی، لم ترمی، لم ارمی، لم نرمی۔ فعل مضارع معطل الآخر صيغة واحد مذكر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذكر مخاطب، واحد متكلم اور تثنیہ جمع متکلم میں جسم کی علامت حذف حرف علت ہوتا ہے، جیسے لم يرضى، لم ترضى، لم ارضى، لم نرضى، لم يدعو، لم تدعو، لم ادعو، لم ندعو، لم يرمي، لم ترمي، لم ارمي، لم نرمي۔ جبکہ افعال خمسہ جی جبکہ افعال خمسہ خاص الاخر ہوں یا معطل آخر ہوں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، افعال خمسہ سبھی کا نون حذف ہو جائے گا۔ جزم کی علامت حذف نون اعرابی ہے۔ لم یضربا، لم تضربا، لم تضربا، لم اضربا، نہیں، کیا، لم یضربو، لم تضربو، لم تضربی، لم یضرب، لم تضربا، لم یضربو، لم تضربو، لم تضربی، لم یرمیا، لم ترمیا، لم یرمو، لم ترمو، لم ترمی، لم يدعوا، لم تدعوا، لم يدعو، لم تدعو، لم تدعی، لم یخشیا، لم تخشیا، لم یخشو، لم تخشو، لم تخشی۔ یہ سارے آپ نے اپنے پاس کاپی پر نوٹ کر لینے ہیں۔ مضارع کا تقدیری اعراب، مندرجہ ذیل مقامات پر مضارع کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ مضارع معطل آخر بالالف ہو، الف یرضا، تو افعال خمسہ کے علاوہ، افعال خمسہ کے علاوہ کیا ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، افعال اربعہ ہی ہوگا نا، حالت رفع اور نصب میں تو معطل، اور معطل بالواو والیا افعال خمسہ کے علاوہ حالت رفع میں، تو ان کی رفعی حالت اور ان کی رفعی اور نصبی حالت، اگر الف ہے تو اس کی رفعی اور نصبی حالت تقدیری ہوگی۔ اچھا جزمی حالت میں کیا ہوگا؟ بتاؤ جزمی حالت میں کیا ہوگا؟ الف گر جائے گا۔ جزمی حالت میں کیا ہوگا؟ الف گر جائے گا۔ الف گر جائے گا۔ ٹھیک، افعال کے اعراب کا جدول، لو جی، ماضی جو ہے وہ مبنی ہو گئی، امر جو ہے وہ بھی مبنی ہو گیا، فعل مضارع صحیح الاخر افعال خمسہ کے علاوہ، افعال خمسہ تو افعال اربع بولے نا، افعال اربع، ضمہ ظاہری، رفعی حالت، ضمہ ظاہری، نصبی حالت، فتح ظاہری، جزمی حالت سکون کے ساتھ، رفعی حالت ضمہ ظاہری کے ساتھ، نصبی حالت فتح ظاہری کے ساتھ، جزمی حالت
سکون کے ساتھ، فعل مضارع صیغہ آخر جس کا ہم نے یاد کیا افعال اربع سیہ. تو افعال اربع سیہ رفعی حالت، ضمہ ظاہری کے ساتھ، نصبی حالت، فتح ظاہری کے ساتھ، جزمی حالت سکون کے ساتھ، دور ہے اس میں. افعال اربع صحیحہ رفعی حالت ضمہ ظاہری کے ساتھ، نصبی حالت فتح ظاہری کے ساتھ اور جزمی حالت سکون کے ساتھ. افعال اربع صحیح رفعی حالت ضمہ ظاہری کے ساتھ، نصبی حالت فتح ظاہری کے ساتھ اور جزمی حالت سکون کے ساتھ. افعال اربع صحیحہ رفعی حالت ضمہ ظاہری کے ساتھ، نصبی حالت فتح ظاہری کے ساتھ اور جزمی حالت سکون کے ساتھ. افعال اربع صحیحہ رفعی حالت ضمہ ظاہری کے ساتھ، نصبی حالت فتح ظاہری کے ساتھ، جزمی حالت سکون کے ساتھ. افعال اربع کی رفعی حالت فتح ظاہری کے ضمہ ظاہری کے ساتھ، نصبی حالت فتح ظاہری کے ساتھ اور جزمی حالت سکون کے ساتھ. اب یہ بھی یاد کر لو فعل مضارع صحیح الآخر افعال خمسہ کے علاوہ. یہ بات ویسے ٹھیک نہیں، افعال خمسہ کے علاوہ تو وہ مبنی بھی آتے ہیں جو ینصرنا تنصرنا ہے، تو یہاں افعال اربع ہی لکھنے چاہیے. فعل مضارع صحیح الآخر افعال خمسہ کے علاوہ اور نون نسوہ کے علاوہ پھر کہیں نہ رفیع علی ضمہ ظاہری کے ساتھ، نصبی علی فتح ظاہری کے ساتھ، جزمی علی سکون کے ساتھ. اچھا آپ کو بتاؤں، اسی ماہ ہی، اسی پچھلے ہفتے ہی کلاس کے اندر، ایک کلاس کے اندر یہ فعل مضارع کا پورا ٹیبل اعراب ایک ٹیچر نے پڑھایا فزیکل کلاس کے اندر. تو پرسوں چوتھ جو ہے نا وہ باتیں پڑھاتے اجرا کراتے کراتے وہ میں نے لکھ دیا وائٹ بورڈ کے اوپر نا رفیع حالت فلاں فلاں کے ساتھ، جیسے ادھر آپ کو کل کرایا. تو یہ 2-4 دن پہلے میں نے ان کو دکھایا. جزمی حالت ہے اس کے ساتھ اور نسبی حالت ہے اس کے ساتھ. میں نے کہا سمجھ آ گئی؟ پہلے کہتے تھے ساجد اس کی سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا سمجھ آ گئی؟ کہتے آ گئی. کہتے وہ جو، میں نے کہا وہ جو لکھا ہوا تھا، کہتے وہ تو بہت مشکل لگ رہا تھا، اس کی تو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی تھی. تو جو آپ کو کل کرایا نا، جو کل کرایا جس طرح، اس طرح کر کے ان کو کرا دیا. بلکہ آپ کو جو کرایا پھر ان کو بھی وہ اسکرین شاٹ میں نے ادھر شیئر کیے، ادھر بھی شیئر کر دیا. کہتی تو بالکل آسان ہو گیا اب تو. افعال خمسہ صحیح الآخر ہوں یا معطل آخر ہوں، مطلق افعال خمسہ میں کوئی قید لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس افعال خمسہ لکھو. تو رفیع علی ثبوت نون اعرابی اور نسبی جزمی حالت حذف نون اعرابی. دوہراؤ سنو، افعال خمسہ رفیع علی ثبوت نون اعرابی کے ساتھ بھی چھوڑ دو، رفیع علی ثبوت نون اعرابی، نسبی جزمی حالت حذف نون اعرابی. افعال خمسہ رفعی حالت نون اعرابی اور نصبی جزمی حالت حذف نون. افعال خمسہ رفعی حالت ثبوت نون اعرابی اور نصب جزمی حالت حذف نون اعرابی. افعال خمسہ رفعی حالت ثبوت نون اعرابی اور نصبی جزمی حالت حذف نون اعرابی.
جی فعل مضارع معطل آخر بالالف. اب یہ جو معطل آخر بالالف کیا ہے، معطل آخر بالواو کیا ہے، یہ فرق اس سے بھی کافی مشکل ہو جاتی ہے. اب الف کی جو ہے ضمہ تقدیری، فتح تقدیری، حذف حرف علت. اب دیکھو نا یہ الگ الگ چیزیں بن جاتی ہیں. تو بہرحال آپ یاد کر لیں. فعل مضارع معطل آخر بالالف، رفیع ضمہ تقدیری، نصبی الفتح تقدیری، اور جزمی حالت حذف حرف علت دوہرا اسٹائل. یعنی یہ ٹیبل فعل جس انداز مضارع سے بنا معطل ہوا ہے نا کافی مشکل سا بن جاتا ہے، گڈ موڈ سا ہو جاتا ہے. جی دوہرا اسٹائل. فعل افعال اربع مضارع معطل ضمہ تقدیری رفیع حالت جزمی جزمی حالت حالت فتح تقدیری اور جزمی حالت حذف حالت. فعل مضارع معطل الآخر بالالف، رفع حالت ضمہ تقدیری، نصبی حالت فتح تقدیری اور جزمی حالت حذف حرف علت. فعل مضارع معطل آخر بالالف، رفع حالت ضمہ تقدیری، نصبی حالت فتح تقدیری، جزمی حالت حذف حرف علت. جی تو معطل بالواو، تو ضمہ تقدیری، فتح لفظی. اب دیکھو نا تینوں مختلف ہو گئی ہیں. ضمہ تقدیری، فتح لفظی، حذف حرف علت. یہ اور ہے، یہ اور ہے، یہ اور ہے. ان کو یاد کرنا ہے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. فعل مضارع معطل، معطل آخر بالواو والیا، جس کے آخر میں واو یا ہے، یعنی ید یرمی. رفع ضمہ تقدیری، نصب فتح لفظی، یعنی واو یا پر فتح آئے گا، ضمہ تقدیری ہوگا. اور جزمی حالت حذف حرف علت دوہرا اسنا ہے. فعل مضارع معطل آخر بالواو ضمہ تقدیری جزمی حالت فتح لفظی کے ساتھ جزمی حالت حذف حرف. اس کے ساتھ آپ کا یہ سبق مکمل ہوا، لیکن آپ نے اس کو بھی ٹھیک ہے دیکھنا ہے، اور اصل اس کو دہرانا ہے، بار بار یاد کرنا ہے، جو ہم نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا. اس کے بعد ہے یہ آگے آپ کے سامنے کتاب صرف کی مثال کا بیان ہے. سب سے پہلے مثال کی تعریف ہے جو کہ آپ کو پہلے آتی ہے. مثال وہ ہے جس کی فائے کلمہ میں حرف علت ہو. جیسے وعدہ، یہ ہے مثال واوی. یا سرا مثال یائی، واو یا واو ہو تو واوی یا ہو تو وردن یمنن. اگر واو ہو تو مثال واوی، یا ہو تو اسے مثال یائی کہتے ہیں. اردو تعریف اور آگے اقسام دوہرے سنیں. مثال وہ ہے جس کی فائل کلمہ حرف علت ہو، جیسے وعدہ، یسرا، ودن، اور اگر واو ہو تو اسے مثال واوی اور یا ہو تو اسے مثال یائی کہتے ہیں.
مثال وہ ہے جس کے فائل کلمہ حرف علت واو یا ہو، جیسے وعدہ یسرا وردن یمنن۔ اگر واو ہو تو اسے مثال واوی، یا ہو تو اسے مثال یائی کہتے ہیں۔ مثال وہ ہے جس کا فائی کلمہ حرف علت ہو، جیسے وعدہ یسرا، اور اگر واو ہو تو اسے مثال واوی، اور یا ہو تو اسے مثال یائی کہتے ہیں۔ مثال وہ ہے جس کی فائی کلمہ حرف علت ہو، جیسے وعدہ یسر، اگر واو ہو تو اسے مثال واوی اور یا ہو تو اسے مثال یائی کہتے ہیں۔ مثال وہ ہے جس کی فائل کلمہ حرف علت ہو، اگر واو ہو تو اسے مثال واوی اور یا ہو تو اسے مثال یائی کہتے ہیں، جیسے فعادہ یسر۔ ما كانت فاؤه حرف علا، ما كانت فاؤه حرف علا، فاؤ پیش کیوں؟ کانا کا اسم، ہاں، کانا کا اسم۔ حرف فا منصوب کیوں؟ خبر کانا کی۔ کانا کی خبر، ما كانت فاؤه حرف علت۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ مثال کے قواعد، اس کے قواعد درج ذیل ہیں، جو کہ آپ کو پہلے بھی آتا ہے، قدا یا دو، تو یا دو اس میں یو ایدو، واو جو ہے وہ فتح اور کسرہ کے درمیان، جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو، تو یہ واو ساکن ہے، علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان ہے، تو وہ حذف ہو جاتی ہے۔ جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ ان کے درمیان واقع، وہ حذف ہو جاتی ہے، جیسے یو ایدو سے یا ایدو، تو یہ یو ایدو کی واو حذف ہو جائے گی، کیونکہ فتح اور کسرہ کے درمیان ہے، علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان ہے، یا تو ہو جائے گی یو ایدو سے یا ایدو بن جائے گا قد یا ایدو۔ جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ ان کے درمیان واقع، وہ حذف ہو جاتا ہے، جیسے یو ایدو سے یا ایدو، دوہرا اسم۔ جو قاعدہ واو یا ساکن علامت علامت اور کسرہ ان کے کیا وہ حذف ہو جاتا ہے، جیسے یعودو سے یعیدو۔ قاعدہ یعیدو جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ عین کے درمیان واقع ہو، وہ حذف ہو جاتا ہے، جیسے یعیدو سے یعیدو۔ قاعدہ یعیدو جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ ان کے درمیان واقع ہے، وہ حذف ہو جاتی ہے، جیسے کہ یعیدو سے یعیدو۔ قاعدہ یعیدو جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ ان کے درمیان واقع ہو، وہ حذف ہو جاتا ہے، جیسے یعیدو سے یعیدو۔ جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ عین کے درمیان واقع ہو، وہ حذف ہو جاتا ہے، جیسے یعیدو سے یعیدو، یعیدو سے یعیدو۔ جی اچھا، یو ایدو میں واو فتحہ اور کسرہ کے درمیان ہے، اور یو ہابو میں واو فتح اور فتح کے درمیان ہے۔ ایک ہے فتح اور کسرہ کے درمیان، اور ایک ہے فتح اور فتح کے درمیان، تو پھر اس میں ایک شرط ہوتی ہے، شرط عین یا لام کلمہ حرف عل کی ہو، یہ ایک شرط ہوگی، اوپر والے میں شرط نہیں ہے۔ جب واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ
اور ایسے کلمہ کے فتح عین کے درمیان واقع ہو جس کا عین یا لام کلمہ حرف فعل کی ہو۔ یوہبو میں کون حرف فعل کی ہے؟ ہاں عین کلمہ۔ ہاں جی بالکل، عین کلمہ۔ فلربا موتلا کہہ سکتے ہیں، فلربا موتلا۔ جی یوہبو، ہاں۔ اور یودعو میں حرف فعل کی کون ہے؟ یودعو، عین لام لام عین کلمہ۔ عین جس کو آپ کہیں گے لام کلمہ، لام کلمہ، تو واو کو گرا دیں گے۔ جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور ایسے کلمہ کی فتح عین کے درمیان واقع ہو جس کا عین یا لام کلمہ فعل کی ہو اسے بھی گرا دیا جاتا ہے۔ دہرائیں سنائیں۔ قاعدہ یہبو جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور ایسے کلمے کے فتح عین کے درمیان واقع ہو جس کا عینی کلمہ یا لامی کلمہ حروف حلقی ہو تو اسے بھی گرا دیا جاتا ہے، جیسے یوہبو سے یہبو۔ جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور ایسے کلمہ کے فتح عین کے درمیان واقع ہو جس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو تو اسے حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے یوہبو سے یہبو۔ قاعدہ یہبو جو واو ساکن علامت مضارع مفتوح اور ایسے کلمہ کے فتح عین کے درمیان واقع ہو جس کا عین یا لام کلمہ حرف ہلکی ہو تو اسے بھی گرا دیا جاتا ہے، جیسے یوہبو سے یہبو۔ جی اس کے بعد ہے قاعدہ عدتن۔ تو عدتن بھی قاعدہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ لفظ ویدن ہے تو ویدن، ویدن مصدر ہے، مثال واوی ہے، دو باتیں ہوگی۔ فعل کا وزن ہے، تین باتیں ہوگی۔ مصدر مثال واوی فعل کا وزن، مصدر مثال واوی فعل کا وزن، مصدر مثال واوی فعل کا وزن۔ اور وعد یعیدو، یعیدو مضارع میں تعلیل ہو چکی ہے، یعیدو یوعدو سے یعیدو بن چکا ہے، اس کی فائی کلمہ گر جائے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ نمبر ایک واو گر جائے گی، فائی کلمہ گر جائے گی، نمبر ایک ہو گیا۔ پہلے نمبر چار ہوئے ہیں، ایک دو تین چار، یعنی چار چیزیں دیکھنی ہیں اور چار کام کرنے ہیں۔ چار چیزیں جو دیکھنی ہیں وہ آپ کو یاد ہو چکی ہوں گی۔ جو مصدر مثال واوی سے فعل کے وزن پر ہو، مصدر ہو مثال واوی ہو فعل کا وزن ہو مضارع میں تعلیل ہو چکی ہو، مصدر ہو مثال واوی ہو فعل کا وزن ہو مضارع میں تعلیل ہو چکی ہو، یوعدو سے یعیدو۔ چار باتیں دوہراؤ سنو۔ مصدر ہو مثال واوی ہو فعل کا وزن ہو مضارع میں تعلیل ہو چکی ہو۔ مصدر ہو مثال واوی ہو فعل کے وزن پر ہو اور مضارع میں تعلیل ہو چکی ہو۔ مصدر و مصدر واو مضارع ان کے وزن ہو پر ہو مضارع تو اس تعلیل ہو۔ بارے میں تعلیل ہو چکی۔ مضارع میں تعلیل ہو چکی ہے۔ مصدر ہو مثال واوی ہو فعل کا وزن ہو مضارع میں تعلیل ہو چکی ہو۔ جی اب کرنا کیا ہے؟ کرنے بھی چار کام ہے۔ نمبر ایک، اس کی فائی کلمہ حذف کر دینی ہے، اس کی بعد آخر میں تا بڑھانی ہے۔ نمبر دو، ادھر تا بڑھا دینی ہے۔ نمبر تین، عین کلمہ کو کسرہ دے دینا ہے۔ نمبر تین، عین کلمہ کو کسرہ دے دینا ہے۔ نمبر چار، لام کلمہ کو فتحہ دے دینا ہے۔ نمبر چار، لام کلمہ کو دال کو فتح دے دینا ہے۔ عیداتن بن گیا۔ فائی کلمہ گر جائے گا، نمبر ایک، اس کے بعد آخر میں تا بڑھا دیں گے۔ نمبر دو، آخر میں تا بڑھا دیں گے۔ نمبر تین، عین کلمہ کو کسرہ دے دیں گے، عین کلمہ کو کسرہ دے دیں گے، لام کلمہ کو فتحہ دے دیں گے۔ چار کام کریں گے۔
पहले चार चीजें देखेंगे, एक दो तीन चार, फिर चार काम करेंगे। तो चार चीजें पहले टेस्ट करके अगर चारों चीजें पाई जाए फिर आगे चार काम करने हैं, ऑपरेशन करना है फिर। फाय कलमे को गिराएंगे, इसके बाद आखिर में ता बढ़ाई दी जाएगी और ऐनी कलमे को कसरा दी जाएगी और लामे कलमे को फतह दे दिया जाएगा। जी, अब कायदा पूरे का पूरा दोहराओ और इकट्ठा सुनाओ यहाँ से लेकर। जैसे वेदुन से एदातुन, एक मिसाल ही काफी है। वेदुन से एदातुन, पूरा कायदा शुरू से दोहराएं और जो मस्दर मिसाल वाविल फेलुन के वजन पर हो और इसके फेल मुजारे में तालुल हो चुकी हो तो इसके फाय कलमा गिरा देंगे, इसके वजह आखिर में ता बढ़ा दी जाएगी, ऐनी कलमे को कसरा दी जाएगी और लामे कलमा को फतह दे दिया जाएगा। जैसे विदुन से ईदतुन। जो मस्दर मिसाल वावी के फ़िल आलूम के वजन पर हो तो और इसके फ़िल मुजारे में तालील हो चुकी हो तो उसके फ़ाइल कलमा को हसब कर दिया जाता है और आखिर में कोता बढ़ा दी जाती है और आइने कलमा को कसरा और लामे कलमा को फतहा दे दिया जाता है। जैसे वे अदुम से ईदतुन। जो मसले मिसाल वावी से फ़िल के वज़न पर हो और उसके फ़िल मुदारे में तालील हुई हो तो उसकी फ़ाइल कलमा गिर जाती है और उसके बाद आखिर में ता बढ़ा दी जाती है और फिर आइनी कलमा को कसरा और लामे कलमा को फतहा दे दिया जाता है। जैसे फ़िअदुन सईदतुन। जो मसर मिसाल वावी से फेल उनके वजन पर हो उसके फेल मुजारे में तलुल हुई हो तो उसकी फाई कलमा की जाती है, उसके आखिर में ता बढ़ा दी जाती है, ऐने कलमा को कसरा और लामे कलमा को फतह दिया जाता है। अच्छा, अगर मुजारे मफ्तूह लैन हो, जैसे ये है वासिया कुर्सी, वासिया योसा हो जाएगा, वासिया योसा। और तो विसअन के मस्तर में ऐनी कलमा को फतह भी दे देंगे। विसअन से एक वही बने सियातुन, और एक है कि आप सीन को फतह दे दें, यानी सियातुन और साअतुन। जैसे विसअन से सियातुन और साअतुन दोनों तरह जायज है। बाकी सारे काम उसी तरह करने हैं, सिर्फ एक नई चीज बताइए। विसअन की वाव गिरानी है, आखिर में ता लगानी है, सीन को कसरा, इन को फतह देना है, सियातुन बन जाएगा। चूंकि मुदारी जो है वासिया यूस और सीन पर फतह था तो इधर मस्तर में भी सीन पर फतह आप दे सकते हैं। तो सियातुन और साअतुन दोनों तरह पढ़ सकते हैं। साअतुन, सियातुन, साअतुन दोनों तरह जायज है।
کبھی مضارع مفتعلین کے مصدر میں اینی کلمہ کو فتح بھی دے دیتے ہیں، جیسے وسعن سے سعتن سعتن دونوں طرح جائز ہے۔ دوہرا سنائیں۔ کبھی مضارع مقتول العین کے مصدر میں عین کلمے کو فتح بھی دے دیتے ہیں، جیسے وسعن سے سیعۃ ساعۃ دونوں طرح جائز ہے۔ کبھی مضارع مفتوح العین کے مصدر میں عین کلمہ کو فتح بھی دے دیتے ہیں، جیسے ان سے سیاتن اور ساعتن دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ کبھی مضارع مفتوح العین کے مصدر میں عین کلمہ کو فتح دے دیتے ہیں، جیسے ان سے سعتن ساعتن دونوں طرح جائز ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا، بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد ہے قاعدہ میزان۔ قاعدہ میزان تو بالکل ہے آسان۔ میوزان تو واو ساکن بعد کسرہ یا ہو گئی، میزان بن گیا۔ جو واو ساکن غیر مدغم، مدغم کا مطلب مشدد نہ ہو، جو واو ساکن میوزان کی واو ساکن ہے، غیر مدغم مشدد نہیں ہے، اس سے پہلے حرف پر کسرہ ہو، میوزان کسرہ ہے، تو تین کام دیکھنے ہیں، واو ساکن ہو، مشدد نہ ہو، پہلے پر کسرہ ہو، تو واو کو یا بنا دیں گے۔ نمبر ایک، واو ساکن ہو، مشدد نہ ہو اور پہلے حرف پر کسرہ ہو۔ جو واو ساکن ہو، غیر مدغم ہو، اس سے پہلے حرف پر کسرہ ہو، تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، جیسے میوزان سے میزان، اتنا دوہرا سنائے بشرطے کہ چھوڑ دیں۔ جو واو ساکن غیر مدغم ماقبل مکسور ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے کہ میوزان سے میزان، میزان۔ جو واو ساکن غیر مدغم ہو یعنی مشدد نہ ہو اور اس سے پہلے حرف پر کسرہ ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے میوزان سے میزان۔ جو واو ساکن غیر مدغم ہو اور اس سے پہلے حرف پر کسرہ ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، جیسے میوزان سے میزان۔ شرطے کے باب افتعال کی فائی کلمہ نہ ہو، تو ادھر افتعال اے و تعادہ، تو یہ واو ہے، اس کو یا سے نہیں بدلیں گے بلکہ اس کو تا سے بدلنا ہے، پھر تا کا تا میں ادغام ہو جانا ہے، تو اتعادہ بن جائے گا نا، اس پہ وہ دوسرا قاعدہ لاگو ہوگا۔ اجلواز میں واو مشدد ہے، اور انہوں نے کہا تھا مشدد نہ ہو، تو غیر مدغم کی بجائے لکھا جاتا ہے مشدد نہ ہو تو زیادہ آسان ہو۔ کافی ہوا، یہ ایک پڑھ لیتے ہیں قدم ممکن بس۔ استاد محترم یہ جیسے اتعادہ کو اتعادہ کیا ہے تو یہ اجلوز ان کو کیا کریں گے؟ نہیں وہ اس میں کچھ بھی نہیں کریں گے، وہ دوسری شرط تھی نا اصل میں غیر مدغم کی، ایک یہ شرط ہے غیر مدغم، اس کی یہ مثال دے دی جی ون، اس کی مثال یہ ہے غیر مدغم کی اجلواز، اور
افتعال کی مثال یہ دیتی ہے. تو یہ کہا تھا مدغم نہ ہو، یہ مدغم ہے، اس کے قاعدہ نہیں لگے گا. یہ بس ایسے ہی پڑے گی اجلواز، اجلواز ہے یا اجلوز، اجلواز، اس میں کوئی قاعدہ نہیں لگنا، کچھ بھی نہیں ہونا، ایسے ہی پڑھا جائے گا. ہاں اس میں تبدیلی ہوگی، لیکن وہ دوسرا قاعدہ ہے باب افتعال کی فائق کلمہ کا. یہ بھی اسی طرح ہے، اس میں بس یا ساکن ہے، غیر مدغم پہلے ضمہ ہو تو یا کو واو سے بدل دیں گے. آپ کے لفظ ہے مجکنن، یا ساکن ضمہ کے بعد، تو اس یا کو واو سے بدل دیں. یا ساکن بعد ضمہ واو، یا ساکن بعد ضمہ واو. تو یا ساکن ہو، غیر مدغم ہو، سے پہلے الفاظ ضمہ ہو تو اس یا کو واو سے بدل دیتے ہیں، بشرطے کہ باب افتعال کی فائق کلمہ نہ ہو. سارا قاعدہ اسی طرح ہے، بس وہ لفظ اور حرکت بدل جائے گی. جیسے موکنن سے موکنن، قاعدہ تو ہے اس میں. جو یا ساکن غیر مدغم ماقبل مدغوم ہو تو اس یا کو واو سے بدل دیا جاتا ہے بشرطے یہ باب اختیار کی نہ ہو، جیسے کہ موکنن سے موکنن. جو یا ساکن غیر مدغم ہو اور اس سے پہلے حرکت ضمہ ہو تو اس یا کو واو سے بدل دیتے ہیں، بشرط یہ کہ باب افتعال کے فائق کلمے کی جگہ نہ ہو، جیسے موقنون سے موقنن. جی ادھر شرط ہے غیر مدغم، تو ادھر میزہ میں مدغم آ گئی ہے تو اس میں قاعدہ نہیں لگے. میزہ دوسری یا پہلی یا ساکن ہے نا، کوئی کہے اس کو واو سے بدل دو، نہیں کیونکہ مشدد ہے اس لیے اس کو نہیں بدلیں گے. میزہ میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوا کیونکہ یا مدغم ہے. باقی ہم کل دیکھیں گے اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.